اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ محرم الحرام کی ایام میں عزاداری سید الشہداء اس وقت 2 دن سے پوری دنیا کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور پہلے سے زیادہ ہر سال عزاداری اپنی عظمتوں کی طرف سفر کر رہی ہے۔ نیک بخت ہیں وہ کہ جو عزائے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر مصروف ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں نے ان ایام میں جو اپنے جتنے بھی پروگرام ہوں گے ان پروگرامز کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے کربلا سے معرفت الہیہ۔ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بحث کو معرفت اسلامیہ پروگرامز کے ساتھ ملاؤں، جیسا کہ میں انسانیت کی اور انسان کی معرفت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اسی سے اگر ہم لے کر آگے چلیں تو انسانیت کی معرفت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہر دوسری شے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اور اصل مرکز اور محور ہر مذہبی تعلیم کا، ہر مذہبی درس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کربلا کے معرکے میں اگر دو گروہ انسانوں کے، انسانیت کے نمائندے بن کر آمنے سامنے ہیں تو اس میں ہمیں اس انداز سے دیکھنا ہوگا کہ کون سی انسانیت وہ ہے کہ جو اس فطرت کے مطابق ہے کہ جو فطرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا تعارف کرایا اور معرفت کرائی، نبی آخر زمان اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف کرایا اور معرفت کرائی، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھے اور برے کے الہام کر کے اور انسپائر کر کے القاء کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان کو وہ جو اس کے نفس کے لیے برائیاں تھیں وہ بھی بتا دیں اور الہام کر دیا، اور جو اچھائیاں تھیں وہ بھی الہام کر دیا۔ تو ایک انسانی سفر جو ہو رہا ہے اور جو انسانیت کو ہم جس کو بھی دیکھیں گے، ایک تو وہ سفر ہے کہ جو کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک قافلے کو لے کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر اس سفر کی بنیاد ڈالی،
اور ایک وہ ہے کہ جو یزید اپنا سفر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اپنی تاریخ کے اندر، اپنی کردار اور کریکٹر کے اندر. تو اس کو اس انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک وہ انسانیت ہے کہ جو فطرت کے مطابق جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ودیت کی گئی فطرت کے اندر تعلیمات ہیں ان کو لے کر چل رہی ہے، اور ایک وہ انسانیت ہے کہ جو ان کو چھوڑ کر دوسرے رخ پر جا رہی ہے. اس کو دو راستوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا کہ ایک انسانیت الہیہ ہے کہ جو ہر لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرا رہی ہے، اور ایک اس کے عکس، اس کا الٹا، وہ انسانیت معکوسہ ہے کہ جو ہر چیز کے اندر کے جو فطرت میں جس چیز کو اس کے اندر رکھا گیا ہے اچھائی اور برائی کا علم اور سمجھ، اس سے الٹا جا رہی ہے. اس انسانیت شیطانیہ، انسانیت معکوسہ، یعنی اب دیکھیں کہ جس طریقے سے یزید کا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یزیدیوں کا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ یہی مقابلہ ہے. ایک طرف انسانیت الہیہ وہ اپنے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور ایک طرف انسانیت شیطانیہ اپنے کردار کو دنیا کے سامنے رکھ رہی ہے. اور جس کو انسانیت معکوسہ بھی میں کہوں گا، جو الٹے سفر کر رہی ہے، اور جس کو فطرت کے مطابق، یعنی فطرت کے مطابق جو کام کرنے ہیں وہ نہیں بلکہ الٹے کام کر رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ دوسرے انداز سے، تاریخی حوالوں سے اس پس منظر کو، کربلا کے پس منظر کو جب بیان کیا جاتا ہے، یزید کے باپ کو لایا جاتا ہے، اس نے یزید کو نامزد کیا اور مدینے کے اندر جو ہے اس کی بیعت لی. تو اصل بات یہی تھی کہ خود معاویہ ابن سفیان، جو صرف بعض چیزیں لکھنے پر معمور تھا، قرآن لکھنے پر معمور نہیں تھا، اس کو کاتب وحی بنا دیا مسلمانوں نے. اس معاویہ کی فطرت معکوسہ جو ہے کہ جس میں بہت سی مثالیں ہیں، بیت المال کو اپنا ذاتی مال بنا لینا، اور دین کے نمائندوں کی مخالفت اور دشمنی اپنے دل کے اندر رکھنا، یہاں تک کہ رسول اکرم کے ساتھ بھی اپنے دل کے اندر ایک دشمنی طرز کی ادا رکھنا. وہ ایک فطرت معکوسہ ہو چکی تھی، انسانیت معکوسہ تھی کہ جو ہر وہ شے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تبلیغات کے ذریعے سے انسان کو تعلیم کی تھی، وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی تھی. یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان جب اسے غصہ آتا تھا تو بہت ہنستا تھا. یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ فطرت یہ نہیں ہے کہ غصے کے اندر انسان ہنسے اور کہہ کے لگائے. یہ فطرت کی الٹی بات ہے. تو اسی مقابلے کے اندر چونکہ ایک طرف ایک کارواں انسانیت الہیہ کا نمائندہ ہے، اگر انسان کو لیا جائے، میں اسلام کو اور اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں،
اسلامی نمائندہ یقیناً، اور اس حوالے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نمائندگی اور اس کی حفاظت، اسی طریقے سے دوسری تعبیرات جو ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پر حق بجانب اور 100% سچی. لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک کارواں کو لے کر چلے کہ جو پورے کا پورا مجسمہ تھا انسانیت الہیہ کا، اور اس وجہ سے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھے اور آپ کو شاید اگر نظر کریں تو نظر آ جائے گا، ایک معجزہ ہے عزاداری سید الشہداء کا باقی رہنا اور اس کا ارتقاء کی طرف سفر کرنا. خود اسلام کی تبلیغ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. جس طریقے سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا اور صرف ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں، اس سرور کائنات نے مکے کی سرزمین کی اندر ایک سنگلاخ پہاڑیوں والی سرزمین اور سخت دل عربوں کے اندر اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا اس طریقے سے کہ آج پوری کائنات اسلام کے جھنڈے سے جو ہے وہ پر ہے. تعلیمات جیسی بھی ہوں، اس کے اندر تبلیغات جس طریقے سے ہوں، لیکن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا نام اذان کے اندر بلند ہو رہا ہے. اور یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. البتہ یہ اسلامی تبلیغات کا اس طریقے سے پھیلنا، یہ معجزہ وہ ہے کہ جو آسمان سے نیچے زمین کے اوپر آیا اور اس کے بعد پھیلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوتا رہا، دین اسلام پھیلتا رہا اور پھیلتا چلا گیا، اور آج تک پھیل رہا ہے، انشاءاللہ پھیلتا رہے گا. اور یہ کربلا میں سید الشہداء کی قربانی کے بعد ان کی عزا اور عزاداری کا معجزہ کربلا کی زمین سے تپتے ہوئے اس ریگستان سے اٹھا اور اس کے بعد وہ پوری کائنات کے اندر پھیلا اور وہ بلندیوں کی طرف چلتا چلا گیا. یعنی ایک طرف اسلام کی تبلیغات کا معجزہ آسمان سے نیچے آ کر پھیلا، آسمان سے زمین پر آیا، اور یہ زمین سے بلندیوں کی طرف جانے والا عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا معجزہ. ورنہ کون جانتا تھا؟ لندن میں جب ہم آئے تھے تو اس وقت خود لندن کے اندر، لندن شہر کے اندر 2 مجالس سے زیادہ مجالس نہیں ہوتی تھی. لیکن آج اس وقت محرم الحرام کی جو سینٹرز کے اندر مجالس عزا ہو رہی ہیں وہ 38 سینٹرز ہیں صرف لندن کے اندر. گھروں کے اندر اور دوسری جگہوں پر جو ہو رہی ہیں وہ اور دوسری ہیں. یعنی 38 جگہوں پر، 38 جگہوں پر اس وقت بھی لندن شہر کے اندر، مراکز کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، حسینیات کے اندر مجالس سید الشہداء علیہ السلام جو ہیں وہ برپا ہو رہی ہیں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہر زبان کے اندر. یہ معجزہ سے کم نہیں ہے. اگر ہم زندگیوں میں دیکھیں تو اس سے بڑھ کر عزاداری سید الشہداء کی جو پرچار ہے، دشمن شاید یہ سمجھتا ہے، میں یہ بعد میں عرض کروں گا کہ جو کربلا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، کہ یہ جو سفر
انسانیت الہیہ کا تھا، اس انسانیت الہیہ کے سفر کو باقی رکھنا یہ انسانیت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ ہے۔ اور اسی لیے عزاداری سید الشہداء کے لیے، عزائے سید الشہداء کے لیے، یہاں تک کہ سید الشہداء کے غم میں رونے کے لیے قرآن و احادیث کے اندر ایک تو جو ذکر ہوتا ہے، کسی کا بھی ذکر کرنا ہو، مظلومیت کا، کسی تاریخی واقعے کا، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید نے نہ معلوم کتنے واقعات ذکر کیے ہیں، اور ارشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَاذْكُرْ امر ہے، حکم ہے، سرور کائنات کو حکم ہے کہ ابراہیم کا واقعہ کتاب میں پڑھ کر، کتاب کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے اندر بیان کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ذکر ابراہیم کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور سنت ڈال رہے ہیں کہ ابراہیم جیسا جو بھی ہوگا، جس طریقے سے بھی ابراہیم کی طرح، جس طریقے سے ابراہیم نے قربانی کی ہے، جس طریقے سے ابراہیم نے اللہ کے دین کے لیے اور اس انسانیت الہیہ کو عروج پر پہنچایا ہے، اسی طریقے سے جو بھی انسان آئے گا اس کا ذکر کرنا قرآن کی سنت ہے، کسی دوسرے کی سنت نہیں ہے۔ اینڈ سملرلی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کرو، اور یہ آرڈر ہے، اور امر جب اسٹریٹ اوے ہوتا ہے، کوئی انڈیکیشن اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو اس امر کے اندر وجوب کے معنی ہوتے ہیں کہ تو یہ واجب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ اسماعیل کا ذکر کریں، ذبیح اللہ جسے کہا جاتا ہے اس ذبیح اللہ کا ذکر کریں۔ مظلومیت کا، کسی قوم کی مظلومیت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب اخدود کے ذریعے سے ذکر کیا کہ جو سورہ بروج کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اصحاب اخدود نے، یعنی یہ ایک اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب یمن کے اندر یہودی ایک بادشاہ تھا اور وہ عیسائیوں پر ظلم کرتا تھا، جبکہ دین عیسائیت، دین نصرانیت چل رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اور یہودیوں پر واجب تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ حکومت یمن میں یہودی کی تھی، اور کرسچینٹی کے لوگ جو وہاں پر تھے ان پر وہ یمن کا بادشاہ اور کنگ ظلم کر رہا تھا۔ تو ظلم کے اندر اس نے جو طریقہ اس وقت اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے آگ بھڑکائی، اور آگ روشن کر کے، آگ کی بلکہ جس طریقے سے بھٹی بنائی جاتی ہے، ایک خندق کی کھودی، خندق کھود کر اس کے اندر آگ جلائی گئی، اور اس میں ہزاروں عیسائیوں کو، ہزاروں کرسچن کو، اور قرآن مجید کی زبان کے اندر مومنین کو اس آگ کے اندر جلا ڈالا۔ یہ ظلم کا واقعہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جلا دیا گیا اس آگ کے اندر۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان عیسائیوں کی، ان کرسچنز کی یہودی بادشاہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اس کی نافرمانی نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید،
عزیز حمید پر وہ ایمان رکھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے بدلے میں یہودی حکمران نے، ظالم حکمران نے، اس کو ظالم کہیں گے، یہودی بھی نہیں ہے، اس ظالم حکمران نے ہزاروں عیسائیوں کو آگ کے اندر جلا ڈالا، اور اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتار کر زینت بنایا کہ کسی کی مظلومیت کو بیان کرنا، کسی کی مظلومیت کو کے اثر اور نفوذ لینا، یہ قرآن کی سنت ہے، کسی اور کی سنت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہ جن لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرتے تھے، قتل کیے کرتے، یعنی دشمنوں کے ساتھ مقابلے کرتے تھے، ان کے جو اللہ کے راستے میں مصیبتیں اٹھاتے تھے، ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ فما وہنوا، وہ کمزور نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ اللہ کے راستے میں ان کو مصیبتیں پڑیں، وما ضعفوا، اور وہ اس کے ذات ضعیف نہیں ہوئے، اس لیے کہ واللہ یحب الصابرین، اور اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صابرین کو محبت کرتا ہے، صابرین کو چاہتا ہے۔ تو یہ ظلم کی کہانیاں، یہ مظلومیت کا بیان کرنا، یہ قرآن کی سنت ہے، کسی اور کی سنت نہیں ہے، اور کسی کا ذکر کرنا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت قیامت تک کبھی نہیں بدلتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت کو کبھی بھی آپ بدلتا ہوا اور چینج ہوتا ہوا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سنت کو قائم کیا ہے، جس کام کے لیے بھی، جس مقصد کے لیے، ذکر کے لیے اگر سنت قائم کی ہے تو وہ سنت قائم رہے گی۔ ابراہیم کے نقش قدم پر، اسماعیل کے نقش قدم پر چلنے والے کا اگر ابراہیم کا ذکر واجب ہے، اسماعیل کا ذکر واجب ہے، تو اس کے نقش قدم پر چلنے والے کا ذکر بھی واجب ہے۔ اسی لیے اخلاقی طور پر اس واجب کی ادائیگی کے لیے ساری دنیا اس وقت اٹھی ہوئی ہے اور سید الشہداء کا ذکر کرتی نظر آ رہی ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں وقفے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔